بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، یہ فصل ہے لباس کے بارے میں۔ لا یلبس رجل حریرا، نہ پہنے آدمی ریشم کا لباس، مرد ریشم کا لباس نہیں، الا قدر اربعۃ اصابع، مگر 4 انگلیوں کے بقدر، 4 انگلیوں کے بقدر، اتنا ٹکڑا، سمجھا؟ ای فی العرض، یعنی چوڑائی میں 4 انگلیوں کے بقدر۔ اراد مقدار العلم، ارادہ کیا ہے نقش و نگار کی مقدار کا، نقش و نگار کی یعنی اتنا تھوڑا بہت نقش و نگار پہ ٹک وک لگا دے، سمجھا، تو وہ جائز ہے۔ وروی اور روایت کیا گیا ہے کہ انبی علیہ السلام لبس جبۃ مکفوفۃ بالحریر، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا جبہ جو ٹکا ہوا تھا یا اس میں جھالر لگی ہوئی تھی، ریشم، کیا ریشم کی، ولا لا فرق بین حالت وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں جنگ کی حالت میں اور غیر جنگ کی حالت میں۔ وعندہما، صاحبین کے یہاں حلال ہے جنگ کی حالت میں ضرورت کی وجہ سے۔ جنگ کی حالت میں ریشم پہننا، ریشم کی کچھ صفات ہے، وہ یہ ہے کہ تلوار اس سے پھسل جاتی، تلوار مارتا ہے نا تو وہ پھسل جاتی ہے، وہ کٹتا بڑا مشکل ہے، بات آگے سمجھ میں، وہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے تلوار پھسل جاتی۔ دوسرا، جب لڑائی دو بدو تلوار سے ہوتی ہے، اگر دھوپ میں لڑائی ہو تو ریشم کی چمک اگلے کی آنکھوں میں پڑتی، جس کی وجہ سے وہ مرعوب بھی ہوتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے حملہ نہیں کر سکتا، تو وہ امام صاحبین کہتے ہیں کہ جنگ میں جائز، ضرورت کی وجہ سے، سمجھا؟ قلنا، ہم کہتے ہیں کہ ضرورت دفع ہو جاتی ہے اس چیز کے ساتھ بما لحمتہ ابریسم و صداہ غیرہ، کہ جس کا بانا ریشم کا ہو اور اس کا تانا جو ہے اس کے کسی اور کپڑے کا ہو۔ دیکھو یاد رکھو، کپڑے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تانا ایک بانا۔ بانا جو ہوتا ہے وہ چوڑائی میں ہوتا ہے اور تانا جو ہوتا ہے وہ لمبائی میں ہوتا ہے۔ تانا تنا ہوا لمبائی میں اور بانا چوڑائی میں جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پر لمبائی والے دھاگے کم ہوتے ہیں، چوڑائی والے زیادہ ہوتے ہیں، چوڑائی والے زیادہ ہوتے ہیں، بات آئی سمجھ میں؟ تو اب ریشم میں اگر تانا یعنی چوڑائی لمبائی والا اگر ریشم کا ہو اور جو بانا ہے جو زیادہ دھاگا ہوتا ہے وہ کسی اور دھاگے کا ہو، تو اس صورت میں وہ کپڑا پہننا جائز، سمجھا؟ لیکن اس کے اگر برعکس ہو، کیا یعنی تانا جو ہے وہ کسی اور کا اور جو بانا ہے وہ جو ہے وہ ریشم کا ہو، تو وہ امام صاحب کے نزدیک صرف جنگ میں جائز، ٹھیک ہے؟ اور صاحبین کے یہاں جو ہے وہ کیا ہے، جنگ میں ٹوٹل ریشم بھی جائز، سمجھ آئی بات؟ تو امام صاحب کے یہاں، دونوں کے یہاں وہ کپڑا حالت جنگ ہو یا غیر جنگ ہو پہننا جائز ہے جس کا جو ہے وہ بانا صرف ریشم کا ہو، تانا ریشم کا ہو، بانا ریشم کا، تانا سمجھتے چوڑائی والا جو کم دھاگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بانا ریشم کا نہ ہو، وہ تو ہر حال میں دونوں کے نزدیک یعنی صاحبین اور امام صاحب کے یہاں پہننا جائز۔ اور جنگ کی حالت میں صاحبین کے یہاں فل ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے، لیکن امام صاحب کے یہاں صرف وہ پہننا جائز ہے جس کا تانا ریشم کا ہو، تانا نہیں بانا ریشم کا ہو اور تانا غیر ریشم کا ہو، یعنی ریشم بھلے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن غیر جنگ میں وہ بھی جائز ہے، سمجھا نا؟ بات آگئی سمجھ میں؟ اعتبار جو ہے وہ بانے کا ہے، تانے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بانا ریشم کا ہے تو وہ ریشم سمجھا جائے گا، اگر بانا جو ہے وہ کس کا ہے اور دوسرے دھاگے کا ہے تو وہ دوسرا کپڑا سمجھا جائے گا، پہننا جائز ہے، سمجھا؟
تو یہاں پر اختلاف کہتے ہیں عند ابی حنیفہ، آدھا اختلاف یہاں پہ آدھا بعد سے، سمجھا؟ تفصیل بعد سے اس کے بعد ہے. کہتے ہیں عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے فرق حالت حرب جنگ کی حالت میں اور غیر جنگ کی حالت میں. صاحبین کے یہاں مطلق ریشم حلال ہے جنگ کی حالت میں ضرورت کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں یعنی امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضرورت دفع ہو جاتی ہے اس کپڑے کے ساتھ جس کا بانا اب ریشم کا ہو اور تانا غیر ریشم کا ہو. بانا ریشم کا ہو نا، چوڑائی چوڑائی چوڑائی، تانا جو تنا ہوا یعنی کیا ہو، لمبائی کا ہو، سمجھا؟ تو بانا اصل اعتبار بانے کا ہے، لحمہ کا ہے. جس کا لحمہ کہتے ہیں بانے کو، بانا زیادہ ہوتا ہے تانا کم ہوتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھا نا؟ تو کیا ہے، جس کا بانا جو ہے وہ کس کا ہو، ریشم کا ہو، تو اس سے کیا ہے، اکثر جب اس میں ریشم ہوگا تو تلوار بھی پھسلے گی اور چمک بھی پیدا ہوگی. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو صدا ہو اور اس کا جو ہے وہ تانا جو ہے اس کے علاوہ کا ہو. وَيَتَوَسَّدَ ہو اور ریشم کے تکیے پر ٹیک لگا سکتا ہے کیونکہ اس کو سمجھا. وَيَفْتَرِشُهُ اور اس کو بچھونا بنا سکتا ہے اور یہ پہن نہیں سکتا. پہن یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. اس وجہ سے کہ روایت کیا گیا کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایسے تکیے پر جو ریشم کا تھا. صاحبین کہتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. اب بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ریشم کا. وَيَلْبَسُ اور پہن سکتا ہے وہ کپڑا ما صدا ہو جس کا تانا اب ریشم کا ہو، وَلَحْمَتُهُ اور اس کا بانا غیر اب ریشم کا ہو، یعنی لحمہ کس کا ہو، غیر اب ریشم کا ہو. واکسو اور اس کے برعکس پہن سکتا ہے جنگ میں فقط، جنگ میں فقط. لیکن صاحبین کیا جنگ میں تو پورا ریشم نہیں پہن. کہتے ہیں انما اعتبر فی المخلوط کہ اعتبار کیا گیا ہے مخلوط میں لحمہ کا، ٹھیک ہے، کس کا، لحمہ یعنی بانے کا. حتیٰ لو کانت من الابریشم حتیٰ کہ اگر ابریشم کا ہو تو حلال نہیں، اگر غیر کا ہو تو حلال ہے. ٹھیک ہے. اعتبار للعلت القریبہ، علت قریبہ کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی وہ زیادہ لگتا ہے. بات آگے سمجھنے. چلو بھائی صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا